الرحمن الرحیم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لا۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، جس طرح ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے جس میں بیل کے حوالے سے جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 لیکچر ہو گئے ہیں، جس میں ہم نے بات کی ہے کہ ٹائپس آف بیل کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کی اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کی، جس میں پری ریسٹ بیل، پوسٹ ریسٹ بیل اور پروٹیکٹیو بیل، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام بیل کو ڈسکس کیا، اس کے بعد بتایا کہ جی مچلکے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح جمع کروائے جاتے ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسی جو ہے وہ ایک لیکچرز کی سیریز کا جو ہے وہ ایک آگے جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی ایک شاخ ہے، جسے کہتے ہیں فزیکل ریمانڈ۔ اب فزیکل ریمانڈ جو ہوتا ہے نا، ریمانڈ عام طور پر عام بندہ جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ریمانڈ میں کوئی بھی بندہ اگر پیش کیا جاتا ہے ریمانڈ کے لیے، اگر اس کا ریمانڈ کنفرم ہو گیا، جسمانی ریمانڈ کنفرم ہو گیا، تو اس بندے کی اب خیر نہیں، اس بندے کو اچھا خاصا وہاں پر ٹارچر کیا جائے گا، وہاں پر اس کو وہ جرم جو اس نے نہیں بھی کیے ہوتے وہ بھی بنوا دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی بندے کے لے مین کی یہی سوچ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اس کا ریمانڈ ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہر جرم مانے گا، جو چوریاں کسی اور نے کی ہیں وہ بھی اس پہ ڈالیں گے، جو جرائم کسی اور کے ہیں وہ بھی اس پہ ڈالیں گے۔ یہ ہے ایک عام آدمی کی سوچ، مختلف لوگ ایسا سوچتے ہیں، مگر آپ کو میں ایک بتاتا چلوں کہ جسمانی فزیکل ریمانڈ ان پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا بالکل نہیں ہوتا۔ ریمانڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ سی آر پی سی کے اکارڈنگ ٹو لا ریلیونٹ پروویژن 154 کے تحت اگر ہو جاتی ہے، کسی بندے کے خلاف اگر ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ سی آر پی سی 154 اس کے تحت، اس کا ریلیونٹ پروویژن 154 سی آر پی سی کے تحت اگر کسی کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور وہ قابل دست اندازی جرم اس نے کیا ہے، یا اس جرم کے مطابق اس کے خلاف جو ہے وہ قابل دست اندازی جرم کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا کہ جب اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی، اس کو گرفتار کر لیا گیا، تو گرفتاری کے بعد فوراً 54 سی آر پی سی کے تحت جو اس کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور 156 کے تحت جو ہوتی ہے اس کو تفتیشی ونگ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ایس ایچ او تفتیشی ونگ، اس کے انڈر ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ تفتیش جاری کرتی ہے، وہ تفتیش کو سٹارٹ کرتی ہے، وہ 24 گھنٹے کے دوران جتنی بھی وہ تفتیش کر سکتے ہیں وہ اس میں یا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ڈائری میں وہ تحریر کر لیتے ہیں۔ اب 154 کے تحت ایف آئی آر کی گئی، 156 کے تحت تفتیش کی گئی، جو کہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بھی انہوں نے وہ اس سے پوچھ سکتے تھے، اس سے بات چیت کر سکتے تھے، وہ سب جرم کے حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ اگر جرم جو ہے اس دوران اس بندے پر ثابت ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، یا ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس بندے نے جو بھی ایف آئی آر میں درج ہوا اس سے کچھ اس کی باتیں یا اس کے ریلیٹڈ جو سی چیزیں برآمد ہوئی ہیں، یا اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں، یا کہیں پہ کسی سورس سے جو پتہ چل رہا ہے، شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ گلٹی ہے، تو وہ جا کر جو ایس ایچ او متعلقہ ہوگا وہ جا کر اس مجسٹریٹ کی عدالت میں بتائے گا کہ جناب اس بندے کے پاس یہ فلاں شواہد ملے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ریمانڈ کی ہم استدعا کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ 2، 4، 6 اور میکسیمم 15 دن کا ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں ریمانڈ دیا جائے، ہم اس کے جو ہے وہ کچھ برآمدگیاں رہ گئی ہیں، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ پوچھ گچھ میں کمی رہ گئی ہے، وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے اس کی جو مثل ہے اس کو جج صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسٹڈی کریں گے، اور جو پولیس ڈائری میں جو لکھا ہوتا ہے اس چیز کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ تو تمام اسٹڈی کرنے کے بعد وہ دیکھیں گے اگر اس بندے کے جو ایس ایچ او صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کی جو ہے کیا اس کو ریمانڈ پہ رکھنا چاہیے، تو اگر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ جرائم میں ملوث قرار پایا ہے یا اس میں شبہات زیادہ ہیں، تو اس بندے کو جو ہے وہ ریمانڈ پہ دے دیا جاتا ہے پولیس کو۔ تو پولیس کو جب ریمانڈ پہ دیا جاتا ہے تو ریمانڈ عام طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یا 2 دن کا ہوتا ہے، یا 3 دن، 4 دن اور میکسیمم 15 ڈیز کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسپیشل کیس ہے، مطلب نیب کا کیس ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسا اسپیشل کیس ہے، تو اس میں 90 دن کا ریمانڈ بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی، اہم چیزیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری تھی۔
تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ اب ریمانڈ کا یہ مطلب نہیں کہ اس بندے کو جاتے ہی ہم کیا کریں گے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اس کو لٹا کے اور اس کی شو تھراپی شروع کر دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس بندے کو جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو ٹارچر کرے, اس کو ہاتھ تک لگائے. مگر یہاں پر عوام کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, وہ ڈرتی رہتی ہے. ان کو مار بھی دیا جائے تو اتنا تھریٹ کر دیتے ہیں پولیس والے کہ وہ بندہ جا کے عدالت میں بتاتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ٹارچر کیا گیا. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انلیگل ہے, لیگل ہے. اگر اس نے مجھے مارا ہے, پوچھ تچھ کی ہے اور زبردستی کوئی چیز منوائی ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, پولیس کے سامنے دباؤ کے تحت دیا گیا کوئی بھی بیان جو ہوتا ہے وہ عدالت میں باقاعدہ ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ جا کے پولیس اسٹیشن میں کسی دباؤ کے تحت آپ سے کوئی بنوا بھی لیتا ہے تو وہ عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتی یہ پولیس اسٹیشن. پولیس کا کام ہی نہیں ہے. پولیس صرف اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرتی ہے اور وہ جا کے ادھر جج صاحب کے پاس پیش کر دیتی ہے. ٹارچر کرنا, مارنا, ہاتھ لگانا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. انلیگل ہے سارا پروسیس, مگر عوام کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. وہ کہتے ہیں جی جو انہوں نے مار دیا کوئی بات نہیں, جی جرم پتہ نہیں کسی کو. تو یہ چیزیں جو آپ کو باقاعدہ طور پر پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ, کوئی پولیس والا کسی بندے کو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا. اکارڈنگ ٹو جو ہے FIR 154 کے تحت جو ہے جب آپ اس بندے کو 24 گھنٹے کے بعد دوران جو ہے تفتیش کرتے ہیں تو اب تفتیش کے دوران 156 کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی بندے کو ٹارچر نہیں کر سکتے. آپ اس بندے سے صرف آپ تفتیش کر سکتے ہیں, فزیکلی ٹارچر کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے. مگر عوام کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہوتا. وہ پولیس کا نام سن کے آدھے بندے تو ڈر جاتے ہیں, جی پولیس آ گئی پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گی. تو یہ ہمیشہ چیز ذہن میں رکھیں. 154 کے تحت جو ہے وہ FIR دے گی, وہ FIR جو کہ قابل دست اندازی جرم کی ہوتی ہے. نمبر 2 پہ 156 کے تحت جو ہے وہ FIR کو تفتیشی ونگ میں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ سارا کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں ضرور اس سے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سیکھا ہوگا. اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.